کے اندر کسی شخص کو یہ نہیں کہا کہ مدارس کے اندر اپنے بچوں کو داخل نہ کریں، مساجد مدارس کے اندر بچوں کو نہ بھیجیں، یا سکول کالج کے اندر بچوں کو نہ بھیجیں. یہ بات میں نے کبھی نہیں کی. یہ اس طرح کے غلط بات میری طرف منسوب کی گئی ہے. جن لوگوں نے آپ کو کہا ہے غلط آپ کو کہا ہے. دیکھیں، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ نظام تعلیم کے اوپر میں نے بات کی ہے، اور وہ 1 گھنٹے کی گفتگو تھی فارمولی ملاں کے اندر. میرے ایک دوست ہیں، ان کے گھر کے اندر 1 گھنٹے میں میری وہ گفتگو ہے. تو اس میں سے تقریباً 40 منٹ کی گفتگو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں. 40 منٹ کی گفتگو، اور 20 منٹ کی گفتگو میں نے خود دی، مطلب یہ وہ ڈیلیٹ کروائی تھی. میں نے کہا یہ درمیان سے نکال دیں. تو وہ 40 منٹ کی گفتگو ہے، اس کے اندر میں نے مساجد مدارس کا جو نظام تعلیم ہے مدارس کا، اور جو سکول کالج کا نظام ہے اس کے اوپر بھی میں نے گفتگو کی ہے. دیکھیں، سب سے بڑی جو خرابی ہے نا، وہ ہے یہی ہے کہ تعلیم کو 2 خانوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے اور یہ دینی تعلیم ہے. حالانکہ یہ شرعی تقسیم نہیں ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، اگر سہولت کے لیے کوئی اس طرح کرے کہ چلو یہ جو دنیا کے اندر کام آنے والے علوم ہیں، مثال کے طور پر سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کا یہ شعبہ ہے، اور اخروی جو علوم ہے، قبر قیامت کا جو علوم جو باتیں سکھائی جاتی ہیں، اس کا یہ شعبہ ہے. لیکن انہوں نے تو اس طرح کر دیا نا کہ بالکل ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کر دیا، اور ملا اور مسٹر کی تفریق ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے. میں اس کے خلاف ہوں. تو نظام تعلیم کے متعلق جو میں نے بات کی وہ ٹھیک کی ہے میں نے، کہ مدارس کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ جو نصاب ہے اس کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے، جدید علوم مدارس کے اندر پڑھائے جانے چاہیے، نصاب کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے. روز پیش آمدہ جو مسائل ہیں، جو ٹیکنالوجی کے علوم ہیں، اسی معاشیات کے جو علوم ہیں، عمرانی جو علوم ہیں، سیاست کے جو علوم ہیں، ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، یہ مدارس کے اندر شامل نصاب ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے جو کالج یا یونیورسٹی پڑھنے والے لوگ ہیں، یا اسی طریقے سے سکول جاتے ہیں، وہاں پر بھی نصاب کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے. یہ اس طرح نہیں ہوتا دینیات کی ایک کتاب آپ نے شامل کر لی اور پیچھے نصاب مقرر کرنے والے لوگ ہی وہ ہیں. یہ میکالے کا نظام تعلیم آپ مطالعہ کریں نا، لوگ ہی وہ ہیں جو اللہ کے وجود کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے. وہ اس دنیا کو ہی اپنا، وہ مطلب یہ کہ مادیت کے اندر مبتلا ہو گئے، وہ اس مادے کو ہی اپنا خدا سمجھتے اور کل کائنات سمجھتے ہیں. تو انہوں نے جو نصاب ترتیب دیے، ظاہر سی بات ہے کہ پھر خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کے متعلق اشکالات تو آپ کے ذہنوں کے اندر آئیں گے. پھر 2 قدم آگے بڑھ کے آپ ساتھ اسلامیات شامل کر دیں گے نا، تو وہ جاوید غامدی صاحب والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ شراب پلا کے پھر آخر میں تھوڑے سے فضائل آب زمزم کے بیان کر دیں. تو اس وجہ سے وہ بھی لوگ تشکیک کے شکار رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو مانتے بھی ہیں، قبر آخرت کو بھی مانتے، اور طرح طرح کے سوالات بھی وہ کرتے رہتے ہیں، اور ان کے جو ذہن ہے نا وہ شکوک اور شبہات پیش کرتے رہتے ہیں. تو یہ اس نصاب کے اندر بھی تبدیلی ہونی چاہیے. باقی مقامات جو کتاب ہے جاوید غامدی صاحب کی، انہوں نے جاوید غامدی صاحب نے اپنی کتاب مقامات کے اندر جو تجویز پیش کی ہے، اس تجویز کا میں بھی حامی ہوں کہ یہ تجویز اسی طرح ہونی چاہیے کہ جو کچھ جس طرح انہوں نے کہا ہے اسی طرح ہی ہونا چاہیے. کہ جو انہوں نے تجاویز پیش کی ہے نظام تعلیم کے متعلق، یہ نظام تعلیم کے متعلق جو تجاویز انہوں نے پیش کی ہیں وہ بالکل درست ہیں. ٹھیک ہے، مختلف جو ماہرین ہیں، ماہرین تعلیم ہے، تعلیم کے جو ماہرین ہیں، وہ وقتاً فوقتاً ٹی وی کے اوپر بھی آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. تو آپ اپنی آراء بھی پیش کریں، اس کے ساتھ نئی آراء جو دوست پیش کرتے ہیں، مختلف جو مفکرین ہیں، ماہرین ہیں، وہ پیش کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل ہونا چاہیے، ان کو بھی شامل ہونا چاہیے. تو اس طرح بالکل میں اس بات کے حق کے اندر ہوں کہ نصاب کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے. اور یہ معاملہ اس طرح ہے کہ مدارس کے اندر بھی اصلاح ہونی چاہیے، اور مساجد جو سکول کالج ہے یہاں پر بھی اصلاح ہونی چاہیے. میں اس حق کے اندر ہوں. اب میری بات آپ سمجھ گئے نا. اب جو بات میں اصل جو ہے نا کہ مسٹر اور ملا کی جو تفریق ہے، یہ آپ خود دیکھ لینا کہ دونوں طرف سے جو مدرسے سے جو فارغ ہوتے ہیں یا جو سکول سے فارغ ہوتے ہیں، دونوں ناقص ہیں، دونوں ناقص ہیں. کس طرح؟ دیکھیں، جو مدرسے سے طلباء فارغ ہوتے ہیں، دنیا کے اندر کتنی تبدیلی آ جاتی ہے ان کے علم کے اندر نہیں ہوتا. انہیں بس یہی معلوم ہوتا ہے ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، یہ فعل ماضی معلوم ہے، یہ مجہول ہے، یہ صرف کبیر ہے، یہ صرف صغیر ہے. دنیا کے اندر کیا تبدیلیاں آ گئی ہیں کچھ پتہ بھی نہیں.
جدید علوم کیا ہیں کچھ پتہ بھی نہیں. ان سے اتنا پوچھ لیں کہ یہ دل جو بائیں جانب ہوتا ہے دائیں جانب ہوتا ہے اس کا وظیفہ کیا ہے کچھ پتہ بھی نہیں ہے. اگر آپ کے نام کے اوپر کوئی ڈاک آتی ہے انگلش کے اندر 2 صفحے وہ نہیں پڑھ سکتے. ابھی پچھلے دنوں ہی آپ دیکھ لیں وہ ٹرانسجینڈر جو بل تھا, تو ٹرانسجینڈر بل کے اندر وہ کیا تھا, وہ 8 صفحوں کی وہ انگلش تھی, کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا, اور سنی سنائی باتیں تھی. او جی لڑکیوں کی اب لڑکیوں کے ساتھ شادی ہوں گی, بچوں کی بچوں کے ساتھ شادی ہوں گی, تو اب خرابی ہو گئی ہے ساری. اس دن بھی میں جمعہ پڑھانے کے لیے ایک مقام کے اوپر گیا تو ایک مولوی صاحب مجھے کہہ رہے تھے اب تو جی فلاں فلاں اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا. تو اتنا بندہ جاہل بھی نہ ہو نا دنیاوی علوم سے کہ اپنی آپ کے نام کے اوپر ڈاک آئے گھر کے اندر, آپ کے پتے کے اوپر کوئی انگلش کا خط آ جائے, آپ کا بینک اکاؤنٹ کی کوئی تفصیل ہو آپ کو پتہ نہ ہو. بینک کے اندر بھی جا کر پوچھتے رہتے ہیں کیشیئر کدھر ہے, آپ کیشیئر کے سپیلنگس آتے ہو نا تو بندہ پڑھ لینا کہ یہ سامنے جو بورڈ لگا ہوا یہ کیشیئر ہے, یہ مینیجر کا روم. اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا. تھانے تحصیل کے اندر آپ جائیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے میری رپورٹ لکھنی کس نے ہے, اس کے اوپر دستخط کس نے کرنے, ہوم ڈپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے, کچہری کیا ہوتی ہے. یہ ساری باتیں آپ کے علم کے اندر ہونی چاہیے, لیکن اکثریت اس سے کورے ہوتے ہیں. تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ یہ عربی آپ سیکھ جائیں, فارسی آپ سیکھ جائیں, چلو قرآن پاک کی آپ اس طرح تفسیر اچھے انداز میں بیان کر دیں, حدیث پاک کی شرح آپ بیان کر دیں, اور باقی بالکل جو ٹیکنالوجی کے علوم ہیں آپ ان سے نابلد رہیں. تو اس طرح یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر مدارس سے جو فارغ ہوتے ہیں دنیا کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں, نئے نئے افکار پیش ہوتے ہیں, پھر لوگ اس سے رجوع بھی کر لیتے ہیں, پھر نئے افکار ہو جاتے ہیں. کیا وہ سمندر باہر گزر گئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں. جس طرح بندہ رات کو سوئے ہوتا ہے نا, باہر بارش آتی ہے, صحیح تیز طوفانی بارش ہوتی ہے, صبح اٹھتے ہیں تو وہ موسم کیا ہوتا ہے کہ کھڑا ہوتا ہے, سورج بلند ہوا ہوتا ہے, روشنی ہوتی ہے, دھوپ ہوتی ہے, تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رات کو کیا ہو چکا ہے. تو پھر زمین دیکھتے ہیں نا کہ زمین یا فرش کے اوپر پانی پڑ ہوتا ہے, لگتا ہے رات کو بارش ہوئی ہے. اچھا آپ کی طرف بھی ہوئی ہے, میری بات آپ سمجھ یہ, چلو ٹھیک ہے وہ کامل مثال تو نہیں بنتی, لیکن اسی طرح یہ کہ تبدیلی آ جاتی ہیں, کیا کچھ ہو جاتا ہے زمانے کے اندر, انقلابات آ جاتے ہیں, رجوع ہوتے ہیں, افکار پیش ہوتے ہیں, ان کو علم نہیں ہوتا. دیکھیں نا جو نئے جو افکار پیش کیے جاتے ہیں نا, تو ان کو آپ اسلام کے اوپر پیش کریں کہ اسلام ان نئے افکار کو کس انداز میں دیکھتا ہے. پھر آپ ان کی جو غلطیاں ہیں وہ بھی واضح کریں, اور ان کی جو اچھائیاں ہیں وہ بھی واضح کریں, اور لوگوں کو بتائیں کہ کیا چیز آپ نے استعمال کرنی ہے, کس انداز کے اندر استعمال کرنی ہے. تو یہ تو آپ عالم دین تب بھی بتا سکتے ہیں نا جب اس کی وہاں پر نظر ہو, پوری ورلڈ کے اوپر اس کی بڑی گہری نظر ہو. اور میں اس گھر کے اندر, اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوں کہ عالمی حالات سے باخبر, پوری دنیا سے باخبر ایک شخصیت تھی جو چلی گئی, بے نظیر بھٹو. اس کا میں نے مطالعہ کیا, ان کی زندگی کا, واقعی وہ لیڈر تھیں. ٹھیک ہے باقی آپ ان کے سیاسی معاملات سے ہزار اختلاف کریں آپ, اور ان کی سیاست کو, پیپلز پارٹی کو جو مرضی ہے کہتے رہیں, لیکن اتنی بات ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ, ایک ذہین شخصیت تھیں, اور پوری دنیا کے حالات سے واقف تھیں. اس کے بعد بھی یہ میں نہیں کہتا کہ کچھ لوگ, لیکن وہ چند انگلیوں کے اوپر آپ گن سکتے ہیں. مثال کے طور پر جاوید گاندھی صاحب ہو گئے, ڈاکٹر اسرار صاحب ہو گئے, یہ پوری دنیا کے حالات سے واقف تھے. پوری دنیا کے اوپر, پوری دنیا کی سیاست کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر تھی. ڈاکٹر اسرار کو گزرے ہوئے بھی آج 12 سال ہو گئے, لیکن آج اس نے 1996-95 میں جو باتیں کی تھی موجودہ زمانے کے متعلق, اور حدیث پاک کی روشنی کے اندر دنیا کو جو مستقبل اس نے پیش کی ہے, وہ آپ سن لیں ان کی تقریریں اور دیکھ لیں. اس طرح علامہ مودودی صاحب تھے, ان کی بھی نظر تھی, بڑی گہری نظر تھی دنیا کے اوپر, دنیا کی سیاست کے اوپر. اس طرح پھر موجودہ دور کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں, ان کی نظر بھی ہے. اس کے علاوہ بھی 2-3 علماء, ان کی نظر ہے دنیاوی حالات کے اوپر, اور بڑی گہری نظر ہے. تو اس طرح ہونا چاہیے. تو مدارس سے میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو لڑکے فارغ ہوتے ہیں نا, سند جو لیتے ہیں, فارغ التحصیل ہوتے ہیں, دستار بندی ان کی جاتی ہے, دستار فضیلت ان کے سر کے اوپر سجائی جاتی ہے, تو وہ ناقص ہی ہوتے ہیں. اور ادھر سے جو لوگ ٹیکنالوجی کے علوم حاصل کرتے ہیں اور سیاسی علوم کے اوپر ان کو دسترس ہوتی ہے, اور دنیاوی مختلف زبانوں کے اوپر ان کو عبور حاصل ہوتا ہے, اور بڑے پڑھ لکھ کے وہ میدان کے اندر آتے ہیں. دوسری طرف ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی ماں مر جائے نا, تو ان کو صحیح قل هو اللہ احد اللہ الصمد, یہ سورۃ الاخلاص بھی ان کو صحیح پڑھنا نہیں آتی تھی. ابھی وہ شہباز شریف کا غالباً جنرل اسمبلی کے اندر اس کا خطاب تھا, تو وہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. غالباً یہی آیت تھی اگر میں بھول نہیں رہا ہوں. وہ اس نے کتنی غلط پڑھی ہے. چلو زیر زبر کی غلطی ہو جاتی ہے, وہ حفاظ سے, قراء سے بھی ہو جاتی ہے, علماء سے بھی ہو جاتی ہے, کوئی بات بھی نہیں ہے, لیکن اس نے تو یہی بگاڑ کے رکھ دیا ہے. پھر اسی طرح کچھ عرصہ پہلے مانا ہوا قانون دان ہے پوری دنیا کے اندر,
اور بڑی انٹیلیجنٹ شخصیت ہے. کون؟ یہ اعتزاز احسن صاحب، ایک بہترین قانون دان ہے، ایک بہترین شخصیت ہے، پڑھی لکھی شخصیت. لیکن اس نے جس وقت سورۃ الاخلاص پڑھی، حیران ہی کر کے اس نے مجھے رکھ دیا. رحمان ملک کی اللہ تعالیٰ بخشش کرے. چلو میرے منہ سے سچ بات بتاؤں، سیاستدانوں کے لیے میں دعا کرتا نہیں ہوتا ہوں، نکلتی ہی نہیں ہے. انہوں نے جتنا ہمیں تباہ کیا ہے، ہمارے بچوں کو تباہ کیا اور ہمارے مستقبل بالکل نیست و نابود کر دیا ہے، اور اسلام کو لوگوں نے بدنام کیا، اور ان کی وجہ سے اسلام جتنا ڈسکریج ہوا ہے، میرے دل سے کبھی ان کے لیے دعا نہیں نکلی. بہرحال چلو وہ ایک زبان کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے نا، پھر نا جو چلا جاتا ہے نا، تو پہلے میری زبان سے یہی نکلتا ہے کہ اللہ اس کی بخشش کرے. بہرحال چلو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. تو رحمان ملک نے وہ سورۃ الاخلاص جو پڑھی تھی اسمبلی کے اندر، وہ یاد ہے آپ کو. تو دوسری طرف اس طرح کے لوگ ہیں کہ ٹھیک ہے آپ تھوڑی سی گفتگو دنیاوی حالات کے اوپر آپ کر لیں گے، حالات حضرت کے اوپر تھوڑی دیر آپ بول لیں گے، لیکن دوسری طرف آپ کو نہیں پتا کہ قبر کے اندر جا کر خدا تعالیٰ ہم سے ہمارے جو قبر کے 3 سوال ہیں وہ کون سے ہیں، یہ آپ کو نہیں پتا. آخرت کے اندر کیا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے کون ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو کیا شان عطا فرمائی، ختم نبوت کا کیا مفہوم ہے، شان رسالت کس کو کہتے ہیں، عقیدہ توحید کو کس کو کہتے ہیں، نہیں ان کو. ظاہری سی بات ہے کہ جو دیکھ کر قرآن غلط پڑھتے ہیں تو ان سے آپ زیادہ کیا امید رکھ سکتے ہیں. بسم اللہ. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ مختصر سا میرا تبصرہ ہے، بس زیادہ میں آگے نہیں جاتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اصلاحات کی ضرورت ہے، باقی منع میں نے کبھی کسی کو نہیں کیا. یہ ویسے ہی مولوی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو ہدایت دے ورنہ ان کو تباہ کرے، یہ لگے رہتے ہیں جھوٹ پھوٹ کا. دیکھیں نا، میں نے کسی کو اگر کہا ہے نا کہ مدارس کے اندر نہ جاؤ، تو وہ بندہ بھی سامنے لے کر آئے نا. کس کو میں نے کہا؟ کسی گفتگو کے اندر کہا ہے، وہ میری تقریباً زیادہ گفتگو 60% ریکارڈ کے اندر ہی ہوتی ہے، وہ آپ مجھے بتا دیں کہ کس گفتگو کے اندر میں نے کہا کسی کو منع کیا. دوسری بات ہے چلو میرے آپ چاند لوگ ہیں کچھ بیرون ممالک کے اندر ہے، وہ تو یہاں پر ہوتے ہی نہیں ہیں. میرے جو زیادہ دوست ہیں نا وہ بیرون ممالک کے اندر ہیں زیادہ، اور بالخصوص انگلینڈ کے اندر، برطانیہ کے اندر ہے، جو ہمیں سنتے ہیں. باقی آپ لوگ ہیں، کیا آپ سکول کالج نہیں جاتے؟ اور میں ساتھ کے اندر ہوں بھی نہیں. یاد رکھیں کہ میں کہوں کہ اس نظام تعلیم چونکہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا نہ کوئی بچہ سکول جائے نہ کوئی بچہ مدرسے جائے، نہیں. میں کہتا ہوں کچھ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہونا بہتر ہے، کچھ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہونا بہتر ہے. اس طرح تو اور زیادہ خرابی ہو جائے گی. یعنی اس طرح کریں نا نظام تعلیم کی خرابی کو سامنے ہم کہیں کہ بالکل آپ پڑھ نہیں چھوڑ دیں اور جائیں ہی نہیں، تو اس طرح تو اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. چلو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا ہے، کچھ اخلاقی تبدیلی انسان کے اندر آ جاتی ہے، کچھ بندہ روٹین کا قاعدے قانون کا پابند ہو جاتا ہے، کچھ نظم و ضبط سیکھ جاتا ہے اداروں سے. اس طرح مدارس کے اندر جو پڑھنے والے لوگ ہیں تو ان کی بھی ظاہر سی بات ہے دل کے اندر قال اللہ قال رسول کرتے کرتے خوف خدا دل کے اندر آ جاتا ہے. جب خوف خدا آ جاتا ہے تو پھر وہ اچھی رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی. دیکھیں نا مجھے بھی تو آپ دیکھ لیں، یہاں پر آپ نے میرا درس سنا ہے اسی مسجد کے اندر. یہ چھوٹی سی ایک گاؤں کی مسجد ہے، کون جانتا ہے اس کو؟ کوئی نہیں جانتا. لیکن آپ الحمدللہ 2 سال کے قریب ہو، آپ تو سال قرآن شریف کا بھی قریب ہوا ہے الحمدللہ تعالیٰ، کہ آپ درس سن چکے ہیں. آپ درس مشکات یہاں سے سنتے ہیں، باقی آداب زندگی کے اوپر یہاں پر ہی بیٹھ کر میں آپ سے گفتگو کرتا ہوتا ہوں. تو آپ بھی تو کہتے ہیں نا ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلیاں آ گئی ہیں. میں اللہ پاک کا شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے، میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں، ایک جملہ میرا یاد رکھیں، زندگی تبدیل کرنے کے لیے بس ایک قانون کو آپ اپنا لینا، زندگی آپ کی بدل جائے گی. زیادہ لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے جھوٹ بولنا گناہ، وعدہ کریں نہیں بولیں گے، نہ بیوی سے نہ بچوں سے. کیا ہو جاتا ہے، میں بیوی کو کہوں میں لاہور جا رہا ہوں، میں اسلام آباد چلا جاؤں، میں بیوی کو کہوں میں ٹک شہر کے اندر ہوں، میں فیصل آباد چلا جاؤں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوست پوچھ رہے ہیں کہاں پر ہو، ملاقات کے لیے دل نہیں ہے، میں کہوں او جی میں تو گھر سے اتنا دور ہوں. کیا فائدہ اس کا؟ صاف ستھری بات کریں، نہیں جی گھر میں ہوں لیکن آج طبیعت ٹھیک نہیں، ملاقات نہیں ہو سکتی، کل آپ آ جائیں. تو یہ آپ سچ کو آپ اپنا لیں. ایک بات ہے سچ بولیں، اپنا لیں، آپ کی زندگی تبدیل ہو گئی. غیبت کرنا آپ کو پتہ ہے حرام ہے، الغیبت اشد من الزنا. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ واضح طور کے اوپر فرماتا ہے کہ یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. چھوڑ دیں غیبت کو، نہ کریں غیبت، اپنی نیکیاں نہ ضائع کریں. خدا کی ذات اقدس نے حساب لینا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حساب دینے، بس سیدھے کام کریں، حساب دینے. جب آگے جا کر پیش ہونا ہے تو یہاں پر ہی سیدھے ہو جائے، اپنے آپ کو سیدھا کر لیں. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ ہی کہتے ہیں نا، یہ آپ کی گواہی ہے کہ ہماری زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے میں نے بھی کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہے نا، 7 سال لگائے ہیں میں نے بھی.
تو وہاں سے ہی مجھے کچھ نہ کچھ فیض ملا ہے نا. سکول میں گیا ہوں 10 سال میٹرک تک, پھر 2 سال ایف اے تک کالج گیا ہوں, تو یہ تقریباً 19-20 سال ہوتے ہیں نا. تو کچھ نہ کچھ ملا جلا کے کر ہی لیا ہے نا. تو چلو ٹھیک ہے, اس طرح تو مطلب یہ ہے کہ نداروں سے فارغ ہونے والے اس طرح کو تو فائدہ نہیں ہے کوئی بھی, جب تک کہ اسی نیج کے اوپر تعلیم استوار نہیں ہوگی. نظام تعلیم جس وقت انگریز کی آمد سے پہلے جو نظام تعلیم تھا ایک جگہ کے اوپر ہی, جب تک وہ نہیں ہوتا نا تو وہ اصلی مقاصد تک آپ نہیں پہنچ سکتے. لیکن کچھ ہو رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے فوائد ہیں, کچھ نہ کچھ ہیں. ورنہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کالج یونیورسٹیاں جو یہ صرف نوکر پیدا کرنے کے لیے. لیکن اس طرح نا بندہ وہاں سے کچھ پڑھ لیتا ہے, کچھ روشنی لے لیتا ہے, پھر اس روشنی کے اندر اس روشنی کے اندر بندہ زندگی چلنا سیکھ جاتا ہے. کچھ اپنا ذاتی مطالعہ ہوتا ہے, کچھ صلاحیت ہوتی ہے, انسان بڑھ جاتا ہے, آگے بڑھ جاتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے. تو اس طرح ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو یہ نصیحت کریں, آپ خود ان کی تربیت کریں. ٹھیک ہے, سکول جائیں, کالج جائیں, یونیورسٹی جائیں, مدرسے جائیں, جو کچھ سیکھ کے آتے ہیں آپ خود بھی ان کی تربیت کریں, آپ خود ان کے اوپر نظر رکھیں. جو دینی طلباء ہوتے ہیں نا, اگر مدارس کے میری بات سن رہے ہیں, آپ کے 2 ہی کام ہیں, علم دین پڑھنا اور علم دین کے اوپر عمل کرنا, اس دین کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کرنا, پھر آگے اس دین کو لوگوں تک پہنچانا, اس کی نشر و اشاعت کرنا. تو آپ اپنا مقصد مٹھی کے اندر رکھیں. تو فی الحال میں اتنا ہی آپ سے کہتا ہوں نا کہ آپ کو شوق ہے کہ ہمارے بچے مدرسہ پڑھیں, عالم دین بنیں, علم دین حاصل کریں, تو اس کے لیے آپ اس طرح کریں نا کہ اپنے بچوں کو پہلے میٹرک تک سکول پڑھائیں. ہر صورت اپنے بچوں کو میٹرک تک سکول پڑھائیں, اور اس کے بعد اس طرح کہ پھر وہ داخل ہو جائیں مدرسے کے اندر. ایف اے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے, گریجویٹ ہو جائیں تو اور ہی زیادہ بہتر ہے. بہرحال چلو میٹرک کر لیں تو ساتھ ساتھ چلو آج کل وہ کہتے ہیں وہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے, اور اب فاصلاتی وہ نظام تعلیم جو تھا وہ اب مٹ چکا ہے. گھروں کے اندر ہی نصاب آتے ہیں, گھروں کے اندر ہی ٹیوٹر مقرر ہوتے ہیں, بندہ کر لیتا ہے. جو محنت والا بندہ ہوتا ہے اس کا دل کرے, اس کی ہمت ہو تو وہ کر لیتا ہے. میں نے کئی لڑکوں کو دیکھا ہے میٹرک کے 10 سال بعد ان کو شوق لگا, آج وہ گریجویٹ ہے, انہوں نے ایم اے کر لیا ہے. تو اس طرح کریں کہ مدرسے کے اندر داخل ہو جائیں, صاف پرائیویٹ طور کے اوپر امتحان دیتے رہے, آگے ٹھیک ہے گریجویشن مکمل کر لیں. تو اس طرح کریں, اپنے بچوں کو آپ اس طرح پڑھائیں. میں کبھی بھی آپ کو مدارس, میرے 1000 دشمنی ہو مدارس سے, میں ذاتی طور کے اوپر میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو جواب دینا, لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوی. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر نہ ابھارے کہ تم سچ بات ہی کرنا چھوڑ دو. بہرحال ان مولویوں کی باتوں کے اوپر یقین نہ کرو, ان کے اندر اسد ہے, انتہائی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, یہ بے ایمان قسم کے لوگ ہیں. ہم نے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی, نہ پہلے کی ہے نہ بعد میں. ہاں اتنی بات ضرور کرتا ہوں کہ جس علاقے کے ہیں نا آپ, اسی علاقے کے اندر آپ اس طرح کریں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ راولپنڈی سے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ راولپنڈی سے ایک بندہ اٹھے اور اٹک آ جائے, اٹک سے اٹھ کے اسلام آباد چلا جائے اور وہاں پر مدارس کے اندر رہے اور وہاں پر تعلیم نہیں. اپنے جو آپ کے مدارس ہیں علاقے کے اندر کوئی بھی, اسی کے اندر پڑھیں, اور جو والدین اپنے بچوں کو خود لے کر جائیں بھی اور چھوڑ کے بھی آئیں. آپ کو ٹائم معلوم ہونا چاہیے, بچہ مدرسے میں قاری صاحب کے پاس عالم دین بننے کے لیے, قرآن یاد کرنے کے لیے ٹائم آپ کا مقرر ہے, اور اپنی پوری تسلی کرے سیکورٹی کی, سارے معاملات آپ دیکھیں. اس کی وجہ یہ نا کہ چند شرپسند لوگوں کی وجہ سے یہ اس طرح ہوئے کہ بدنامی ہوئی ہیں کافی. کل آپ لوگ دیکھیں نا, کسی سے گلہ کریں, او جی میرا بچہ فلاں جگہ کے اوپر رہتا تھا, ٹیچر نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے اور اس کا ریپ کر دیا ہے, اور وہ قوم لوط والا. یہ ساری باتیں آپ کریں بعد میں, اس سے پہلے یہ آپ احتیاط کریں. ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے بچے دے ہی نہیں. علاقے کے اندر جو آپ کا مطلب یہ ہے کہ مستند آدمی ہے آپ, ٹھیک ہے, اس کو دیں بچہ, اور خود پھر بھی خیال رکھیں. دیکھیں پھسلنے میں کیا دیر لگتی ہے, ہم معصوم تو نہیں ہیں نا, معصوم ہیں ہم. یہاں پر یہ مسجد ہے یا 7 مدرسہ ہے, کوئی بھی ہے, آپ مثال مجھے 4-5 لڑکیاں آپ دیتے ہیں, آپ صاحب ان کو پڑھائیں, ہماری بیٹیاں, تو اپنے نفس کے اوپر خطرہ تو میں رکھتا ہوں نا شیطان کا, اپنے نفس کے اوپر میں خطرہ رکھتا ہوں نا. عملہ میرے اوپر, میرا نفس حملہ آور ہو سکتا ہے, شیطان حملہ آور ہو سکتا ہے. تو یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے احتیاطی تدابیر عطا فرمائی ہیں نا, وہ ان تک پہنچنے کے سد ذرائع نا, راستے بند کرتے ہیں نا. ولا تقربوا الزنا, یہ زنا کے قریب نہ جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ولا تفعلوا الزنا, فرمایا ولا تقربوا الزنا, قریب بھی نہ جائیں. یعنی جو دوائی ہوتے ہیں نا, اس تک پہنچانے والے جو راستے ہوتے ہیں, مختلف چینلز ہوتے ہیں, ان کے قریب بھی نہ جائیں.
تو اپنے علاقے کے اندر بچوں کو پڑھائیں اور خود ان کے اوپر نظر رکھیں. ٹیچر کو بھی آپ دیکھیں. آپ کا ایک دیکھیں میں نے جو پڑھا ہے نا, بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں, میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں, میں مدارس کے اندر میں نہیں رہا ہوں 1 منٹ کے لیے بھی. میرا جز وقتی ایک ٹائم ہوتا تھا, ایک وقت ہوتا تھا ایک عالم دین کے پاس, اس کے پاس میں سبق پڑھتا تھا, پھر دوسرے کے پاس چلا جاتا تو اس کے پاس. اس طرح میں نے 7 سالوں کے اندر علم پڑھا ہے. ضیاء العلوم راولپنڈی میں گیا تھا حنیف قریشی صاحب کے لیے, وہاں پر 23 دن میں نے گزارے تھے, جن میں 18 دن میں نے علم حاصل کیا, تعلیم. لیکن میں طلباء کے ساتھ پھر بھی نہیں بیٹھا ہوں. میں اس طرح وہ صف بناتے تھے نا, مثال کے طور پر یہ ٹیچر بیٹھے ہوئے نا ایک صف دائیں طرف, جس طرح آپ بیٹھے ہوئے اس طرف بائیں طرف, اس طرح صف بنا کے. ابھی آپ تو چونکہ پھیلے ہوئے نا, اس طرح صف بنا کے, تو میں صف سے پیچھے ہو جاتا تھا. بس میں اپنا یہ ریکارڈ رکھنا چاہتا تھا کہ میں مجلس کے اندر, طلباء کی مجلس کے اندر میں نہیں بیٹھا ہوں. پھر وہ اللہ تعالیٰ کو منظور بھی اس طرح تھا, وہ روتے روتے میں نے 17-18 دن گزارے ہیں. تو پھر میں آپ کو اس دن بتا بھی چکا ہوں کہ پھر حنیف قریشی صاحب کے پاس وہ تقریباً نصف ہو چکی تھی, نصف سے زائد ہو چکی تھی. حنیف قریشی صاحب بڑے دل سے پڑھاتے تھے اور بڑا وقت ضائع نہیں کرتے تھے. 1 گھنٹے کے اندر وہ 15-15 20-20 احادیث مبارکہ 25-25 پڑھ جاتے تھے. تو آخر میں تھوڑی سی رہتی تھی, پھر 2-4 دن میں نے کہا حضور تھوڑا سا ٹائم دے, تو پھر آپ کو میں پڑھ کے سناتا تھا. اس طرح میری مسند امام اعظم مکمل ہوئی ہے اور میں واپس آ گیا ہوں. تو میں نے ایک عالم دین کے پاس بس بیٹھا ہوں, 1-2 گھنٹے جو ٹائم ہوتا تھا پڑھ کے پھر میں گھر آ جاتا تھا. اپنا باقی جو میرا کام کاج ہوتے تھے, کام کاج کیا ہوتا تھا, کرکٹ ہی کھیلتا تھا, سچ آپ کو بتاؤں. کرکٹ کے لیے بس بلہ پڑ ہوتا تھا کچن میں یا روم میں, بس پکڑ کے اور چلے گئے. تو اس طرح میں نے اس طرح پڑھا ہے. آج بھی اگر آپ کو یہ موقع میسر آئے, کوئی علم میراث کا عالم آپ کو نظر آئے, اس کے پاس بچے کو میراث پڑھائیں. کوئی صرف نحو کا عالم ہے بچہ, اس کے پاس صرف نحو پڑھے. کوئی فنون کا یعنی علم حدیث کا, اصول حدیث, تفسیر, جس فن کا جو ماہر اس کے پاس بچوں کو پڑھائیں. اس طرح 10-12 سال میں اگر وہ پڑھ لیتے تو یہ تو نور علی نور ہے. لیکن چلو میری تو اپنی قسمت تھی, گھر میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, سب تو اس طرح نہیں کر سکتے نا. لیکن اگر میسر آئے تو یہ ماحول آج بھی مدارس سے یہ بہتر ہے. یعنی مدارس کے اندر جانا, وہاں پر اس طرح ایک ذہن کے پابند ہو جانا اور بندہ بالکل ہی اس خول سے باہر نہ نکلے, اس سے بہتر ہے کہ بندہ تھوڑا آزاد ہو کر ایک عالم دین کے پاس پڑھے اور پھر اس کے ساتھ چھوڑ کے چلا جائے پھر دوسرے کے پاس. اس طرح زیادہ بہتر ہے اگر یہ موقع آپ کو میسر آئے تو. باقی مدارس 5 ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. کوئی 300 سال کی تاریخ میں مجھے بتائیں کوئی قابل بندہ کہ جس نے انسانیت, یہ میں نہیں ذہین میں یہ نہیں قدرتی ہیں ایسے ہیں مدارس کے, وہ نہ بھی پڑھے ہوئے تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی اور ان کی باتیں سن کے پتہ چلتا ہے. لیکن کسی نے انسانیت کی خدمت کے لیے کوئی سوئی ایجاد کی ہے تو بتائیں, کوئی پیمپر ایجاد کیا تو آپ بتائیں, ایک پنکھے کا ایک پر آپ بنا کے کسی کو آپ نے دیا ہے تو بتائیں, یہ لائٹ جل رہی ہے اس میں کوئی ایک چھوٹا سا وہ ٹینک سا ہوتا ہے وہ اگر آپ نے بنایا تب بتا دیں. میرے خیال میں ایک وہ کولا ہوتا ہے, وہ پیپسی کیا اس کو کہتے ہیں, مجھے نام اب یاد نہیں, اور آپ پنڈی میں اس کا کارخانہ, وہ کچھ عجیب سا نمک کا وہ پتہ نہیں وہ رکھ کے آپ نے وہ بنایا ہے اور وہ پیتے ہیں لوگ. مجھے باقی آپ کی کوئی خدمت نظر نہیں آتی. میری بات آپ سمجھ گئے نا. تو یہ ہماری قوم ہے. ڈاکٹر قدیر کا وہ جملہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا. سہیل وڑائچ صاحب کو آپ نے انٹرویو دیا تھا 2002-03 میں, آپ کو اس سے پوچھتے ہیں کوئی افسوس کسی بات کا ہے, انہوں نے کہا اس قوم کے لیے کام کر کے مجھے افسوس ہے. آپ کو انہوں نے کہا ہے. ابھی ایمانداری سے بتائیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی ان کی سالگرہ گزری ہے, مطلب برسی ان کی گزری ہے ڈاکٹر قدیر صاحب کی. آج اکتوبر کی 11 تاریخ ہے نا, 13 تاریخ ہے اکتوبر کی. ابھی ان کی برسی گزری ہے چند دن پہلے. ایمانداری سے بتائیں کبھی آپ نے کچھ کلمہ درود پڑھ کے ان کی اصال ثواب کی, ان کو یاد کیا ہے؟ یہ آپ کی حالت ہے. تو کیا میں آپ کو کیا کہوں, مدارس کو کیا کہوں, مساجد کو کیا کہوں. بہرحال آخری لاسٹ میری بات یہی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مخالف نہیں ہوں, اور یہ چچڑ قسم کے جو مولوی ہیں ان کی باتوں کا یقین بھی نہ کیا کریں. کچھ کہہ دیں ان کو, کہیں کھائیں جی چندے کھائیں. یہ اتنے بے ایمان لوگ ہیں, اتنے بے ایمان لوگ تو یہ ہیں. دیکھیں یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں, پھر آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ اسلام, جب بھی اسلام نے قربانی مانگی ہے, اسلام کو خون کی ضرورت پڑی ہے, تو یہ مذہبی طبقہ کھڑا ہوا ہے, اس نے لوگوں سے مدد مانگی ہے کہ آگے بڑھیں, اسلام کے لیے قربانیاں دیں. یہ کل برسوں میں نے عبدالحق صاحب کی سوانح عمری پڑھی ہے کوڑا ہٹک والوں کی, تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ انہوں نے ذکر کیا افغانستان کا, وہ میں ذکر نہیں کروں گا پھر بات لمبی ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہے, روس ہمارے اوپر حملہ آور ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. اپنے طالب علموں کو انہوں نے باتیں سنائی ہیں, 54 طلباء تیار ہو گئے افغانستان جانے کے لیے. ان 54 طلباء میں ایک ان کا بیٹا بھی ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں.
اس طرح یہ جو معاملہ ہوا تھا نا غازی علم دین کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو اس میں ایک لڑکی کا کالم میں نے پڑھا تھا اخبار کے اندر، اس نے بھی کہا غالباً عطا اللہ شاہ بخاری دیوبندیوں کا مولوی تھا، اس نے تقریر کے اندر کہا تھا کہ وہ حضور کی بے ادبی ہو گئی ہے اور محبوبہ کائنات حضرت محبوبہ حضور یعنی حضور پاک کی جو زوجیں حضرت ام المؤمنین وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ میرے شوہر میرے سرتاج امام الانبیاء کی بے ادبی ہوئی ہے تو کون بدلہ لے گا، وہ لوگوں کا خون گرماتا رہے نا۔ تو اس لڑکی نے لکھا ہے کہ ان کی اپنی اولادیں بھی تھیں، ان کو آگے کر دیتے لیکن نہیں۔ اس طرح اور بھی کئی آپ موجودہ دور کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ اسلام کے لیے بات آتی ہے تو اپنی اولادوں کو یہ قربان نہیں کرتے، لوگوں کی اولاد سے یہ قربانی مانگتے ہیں۔ صحابہ پاک کی عزت ناموس کی بات آتی ہے، ختم نبوت کی بات آتی ہے، حضور کی آل کی ناموس کی بات آتی ہے، ان کا کام کیا ہے؟ بس مدرسے کے اندر بیٹھ کر بیان جاری کر دینا اور لوگوں کو جذبات کو گرما دینا، تم نکلو، اور اپنی اولادوں کو کہتے ہیں بیٹا خبردار باہر نہیں آنا، لاک لگا دیتے ہیں، سکول سے بھی چھٹیاں کرا دیتے ہیں، فون ہی بند کر دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ بخشے جائیں گے مولوی؟ یہ تو جملہ ہے، مبالغہ ہے۔ بہرحال وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ بخشے گئے تو ہندوستان کے وہ بھی بخشے جائیں گے، یہ مبالغے کے طور کے اوپر ہے، حقیقت کے اوپر یہ محمول نہیں ہے۔ تو سمجھ جائے نا پھر آپ ان کے کرتوت بھی سمجھ لیں آپ بھی۔ ہاں ان کی اپنی یہی کچھ ہے۔ ہاں ایک بات انصاف کی میں ضرور کروں گا، کوئی مجھ سے خفا ہو یا خوش ہو، ایک شخصیت تھی ویل چیئر کے اوپر تھے معذور، بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی ویل چیئر والے، ان کی یہ بات میں مانتا ہوں، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو آگے کیا ہے فرنٹ کے اوپر، جہاں پر بھی آئیں اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر آئے۔ ادھر 2 دفعہ آئے تھے نا اسلام آباد میں، اور ادھر لاہور کے اندر بھی، جہاں پر بھی انہوں نے اپنے بیٹوں کو بالکل فرنٹ کے اوپر رکھا، اور ان کی باتیں بھی بتاتے تھے کہ میرے بیٹے نے مجھ سے یہ کہا ہے، میں نے کہا اپنے دل سے پوچھ کیا حالت ہے تیری۔ ان کی یہ بات میں مانتا ہوں، کھلے دل سے مانتا ہوں۔ لیکن اس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ جو معجزے ہوتے ہیں نا، معجزے یہ قانون نہیں ہوتے۔ ہاں قانون کی بات اگر کروں نا تو یہ 14ویں صدی کے جتنے بھی مولوی ہیں نا، یہ عوام کو ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور اپنی اولادوں کو یہ پیچھے کرتے ہیں، کیوں آپ کو جنت کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر واقعی یہ جنتیوں والا کام ہے تو پھر آپ اپنی اولاد کو آپ آگے کیوں نہیں کرتے؟ ہاں کوئی کہرے میں آ جائے تو یہ ایک الگ بات ہے، وہ اچانک چلتے ہوئے نا کوئی چیز آ گئی، تقدیر اس گولی کے اوپر نام لکھا ہوا تھا آپ کا، وہ آپ کا سینہ چیر گئی تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ یہ تو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ڈرامے باز ہیں سارے، نہ ان کو چندے دیں نہ ان کے ساتھ اور کسی، میں آپ کو کہتا ہوں ٹھیک ہے۔ بہرحال اس طرح ہے کہ وہ سب وہ کیا کہتے ہیں کہ خوشک اور تار یہ سب برابر بھی نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی ہیں، علماء حق بھی موجود ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو قائم رکھا ہوا ہے، جن کی وجہ سے بارشیں برستی ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کرم کرتا ہے، جن کی دعاؤں کے صدقے ہم زندہ ہیں، جن کی دعاؤں کے صدقے ہم سانس لیتے ہیں۔ تو ان کو آپ نے پہچاننا، ان کی یعنی دیندار اور دکاندار کے اندر آپ فرق کریں۔ میں آپ کو کب تک ایک ایک بات سکھاتا رہوں گا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا، آپ غور کیا کریں نا۔ ٹماٹر خریدنے کے لیے جاتے ہو، آلو خریدنے کے لیے جاتے ہو، وہاں پر ساری باتیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، 10 بار آپ تحقیق کرتے ہیں، اور دین اتنی سستی چیز ہے کہ نہیں جی آپ بتائیں کیا ہے، نہیں آپ اپنی عقل بھی استعمال کریں۔ چلو تھک گیا ہوں یار، بس کریں اب۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔